السلام علیکم. سلام بارک یا شفاہم. علیکم. خداوند یسوع المسیح مبارک ہے. آمین. ہاللویا. ہاللویا. آپ سب تشریف رکھیں. تو چند باتیں آج ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے. بات کچھ اس طرح ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کلیسیا میں عبرانی کلاس کا آغاز کیا گیا. عبرانی زبان سکھائی جا رہی ہے. اور دوسرے ڈینومینیشن کے لوگ یا دوسرے چرچز سے یا دوسری کانگریگیشن سے، دوسری جماعت سے جن کا تعلق ہے، تو وہ بھی کچھ خادمین ہیں، کچھ پاسٹر صاحبان ہیں، اور کچھ لوگ جو اسٹڈی کرنے والے ہیں، وہ بھی عبرانی کلاس سیکھنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں. ہماری کلیسیا میں سے ابھی تک صرف شانی بھائی آ رہے ہیں. اور امید پر تو دنیا قائم ہے. ہمیں امید ہے کہ شاید کل کی کلاس میں عابد بھائی بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں. تو آج جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پچھلے ہفتہ سیٹرڈے کو ایک پاسٹر صاحب آئے عبرانی سیکھنے کے لیے میرے سے. بہت اچھے اور پیارے خداوند یسوع مسیح میں وہ بھائی ہیں میرے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنی عبادت گاہ میں جب یہاں پر میں ہوتا ہوں، خاص طور پر یا جو میں پرسنل طور پر جو دعا کرتا ہوں، یا جو بھی ایمانداروں میں جب میں جاتا ہوں دعا کرتا ہوں، تو پھر میں کیپا پہن کر دعا کرتا ہوں. تو ظاہری بات ہے عبرانی کی کلاس ہماری ادھر جگہ پر ہو رہی ہے، ہماری کانگریگیشن میں ہو رہی ہے، ہماری جماعت میں ہو رہی ہے. تو حسب معمول میں نے کیپا پہنی اور شمع سے میں نے کلاس کا آغاز کیا. تو اس بھائی نے بڑے عمدہ اور سیکھنے کی غرض سے مجھ سے سوال کیا کیپا کے متعلق. یہ جو کیپا ہم نے پہنی ہے تو اس کے متعلق اس نے سوال کیا. اس کا سوال کچھ اس طرح تھا کہ یہ پاسٹر صاحب، وہ میری بڑی رسپیکٹ کرتا ہے. اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی، آپ کے پاس کوئی تو وجہ ہوگی جو آپ نے یہ پہنی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو میں سیکھنا چاہتا ہوں یا میں جاننا چاہتا ہوں. میں نے کہا ضرور آپ بات کریں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہی سنا ہے اور یہی پڑھا ہے کہ مرد اپنا سر نہ ڈھانپے. جب انہوں نے یہ بات مجھے کہی، ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ بات مجھے کہی تو میرا ان سے اگلا سوال یہ تھا کہ کہاں لکھا ہے. ٹھیک ہے عابد بھائی. انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ سنا ہے اور یہ پڑھا ہے کہ مرد اپنا سر نہ ڈھانپے. تو میرا سوال تھا بھائی شکیل کہ کہاں پر لکھا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ پاسٹر صاحب مجھے حوالہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن میں اس کو ڈھونڈ لیتا ہوں. تو میں نے کہا آپ ڈھونڈے نا
میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ نکالیں پہلا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 4 اور 7 آیت میں یہ ذکر ہے۔ تو میں نے کہا اب آپ کے خیال کے مطابق آپ کو تو حوالہ بھی یاد نہیں، مجھے تو ایگزیکٹ حوالہ بھی یاد ہے، تو آپ کے خیال کے مطابق کیا میں نے یہ حوالہ نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں جی پڑھا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سر ڈھانکنے پہ، سر کو ڈھانکنے پہ ایک سٹڈی ہے، تو سٹڈی تو میں آپ کو ابھی نہیں کرواؤں گا کیونکہ ابھی تو ہم عبرانی کی کلاس کر رہے ہیں، پر میں آپ کو 2-4 دلیلیں دے دیتا ہوں سر ڈھانکنے کے اوپر۔ کیا کرتا ہوں؟ وہ چار دن میں ہاں میری بات کو ذرا دھیان سے سنو۔ میرے سے سوال ہوا تو آپ سے بھی ہو سکتا ہے، جی ہوتا ہے بالکل۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس بائبل مقدس میں سے دلیل ہو بات کرنے کی، ہوائی باتیں نہ ہو، سمجھے؟ تو بات کو غور سے سنو۔ میں نے کہا جی میں آپ کو 2-4 موٹی موٹی دلیلیں دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی حوالہ پڑھیں، آئیں ذرا ہم بھی حوالہ پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب۔ میں نے کہا جی حوالہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اس کو کتاب مقدس میں سے نکالیں اور پڑھ لیں۔ جی پڑھیں پہلی آیت سے میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر اوپر۔ بات میں مجھے تم یاد رکھتے ہو۔ تم میری مانند بنو۔ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو پولوس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ پولوس رسول دراصل ہمیں کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسیح کی مانند بن جائیں۔ کس کی طرح بن جائیں؟ مسیح کی مانند مسیح کی مانند۔ آگے بنتا ہوں۔ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دیں تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔ بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح ہے، اور عورت کا سر مرد، اور مسیح کا سر خدا ہے۔ جو مرد سر ڈھنکے ہوئے یا دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے، اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سرمنڈی کے برابر ہے۔ جی تو یہ آیت جب پڑھی تو میں نے کہا جی دیکھیں میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں، کیونکہ آگے پولوس رسول کہتے ہیں 7 آیت، البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے۔ ٹھیک ہوگی جی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی پاسٹر صاحب ایسا ہی ہے کہ مرد جو ہے وہ خدا کی صورت ہے، مرد جو ہے کیا ہے؟ تو میں نے کہا کیا عورت خدا کی صورت پر نہیں ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا کیا صرف مرد ہی خدا کی صورت پر ہے، عورت خدا کی صورت پر نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہے۔ ان کو میں نے حوالہ دیا پیدائش پہلا باب 26 آیت، پڑھیں نر و ناری کو پیدا کیا اس کا نام آدم۔ پڑھیں پڑھیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ یہیں سے پڑھوں گی؟ جی پڑھیں۔ اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ کس پر پیدا کیا جی؟ اپنی صورت پر۔ انسان کو، آگے نر و ناری ان کو پیدا خدا کی کیا۔ صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا جی کیا۔ نر اور ناری دونوں خدا کی صورت پر ہیں، صرف مرد خدا کی صورت پر نہیں ہے۔
وہاں پر جو پولوس رسول بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. ہمارے مسیحی قوم، ہمارے خادمین اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ابھی آگے چل کے، میری بات کو ذرا دھیان سے سنیں. تو میں نے کہا جی کیا صرف مرد ہی خدا کی صورت پر ہے، عورت خدا کی صورت پر نہیں ہے؟ کہتا جی ہے. تو میں کہا پھر دونوں خدا کی صورت پر ہیں. یہاں تو ڈانکیں گے تو دونوں ڈانکیں گے، نہیں ڈانکیں گے تو پھر دونوں نہیں ڈانکیں گے. سارا اپنا بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں خدا کی صورت پر ہیں. کون کون؟ مرد اور عورت دونوں خدا کی صورت پر ہیں. اگر سر ڈھانکیں گے تو پھر دونوں ڈھانکیں گے، اگر نہیں ڈھانکیں گے تو پھر دونوں نہیں ڈھانکیں گے. کہتا جی یہ تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں. میں کہا جی آگے چلتے ہیں. میں نے کہا اگلی بات، خدا کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا ہے جی خدا ہمارا؟ کون بتائے گا؟ لامحدود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی حد ہی کوئی نہیں، انلمیٹڈ. جس کا نہ شروع ہے نہ آخر ہے. میں نے کہا جی لامحدود خدا 80 روپے کی ٹوپی سے بے حرمت ہو سکتا ہے؟ کیا خدا بے حرمت ہو سکتا ہے؟ نہیں. شکیل بھائی، کیا ہم خدا کی بےزتی کر سکتے ہیں؟ کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے جو خدا کو بے حرمت کر دے؟ جواب دیں مجھے، بولیں ہاں یا نہ بولا کریں نا. نہیں. مونٹی بھائی، آپ کی ضرورت ہے آپ ڈی جی صاحب کو بے عزت کریں اپنے محکمے میں. کون ہے آپ کے ڈی جی ہیں؟ ڈی جی ہے نا آپ کی ہے ضرورت. تو وہ جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے اس کو کون بے حرمت کر سکتا ہے؟ بولیں. کوئی نہیں. خدا بے حرمت ہونے سے مبرہ ہے. خدا کو کوئی بے حرمت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا بے حرمت ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جی. خدا کو بے حرمت کرنے کے لیے کوئی اس کے برابر کا ہونا چاہیے یا اس سے بڑا ہونا چاہیے. دیکھیں، میں اگر آپ میں سے کسی کو ڈانٹوں گا یا بے عزت کروں گا تو اس وجہ سے کروں گا کیونکہ میں پاسٹر ہوں. آپ میری بات اس لیے سنیں گے کیونکہ آپ میری عزت کرتے ہیں کہ جی بڑا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی چھوٹا آپ کو بے عزت کر سکتا ہے؟ تو کیا ہم خدا کے برابر ہیں یا ہم خدا سے بڑے ہیں جو ہم خدا کو بے حرمت کر رہے ہیں؟ نہیں، خدا تو بے حرمت ہو ہی نہیں سکتا. دو باتیں ہوں گی. میں نے کہا جی دیکھیں اپنے خدا کا معیار بڑا کریں. ایک لامحدود خدا 80 روپے کی ٹوپی سے کیسے بے حرمت؟ کوئی 1 کروڑ روپے کی چیز سے بے حرمت ہو تب بات بنتی ہوئی یار 1 کروڑ روپے کی چیز ہے اس سے بے حرمت ہو رہا ہے. تو یہ تو ذہنی خیال ہے آپ کا کہ جی بندے نے 50 روپے کی ٹوپی پہنی ہے، 80 روپے کی ٹوپی پہنی ہے اور خدا بے حرمت ہو گیا. یہ تو بات ذہن میں جاتی نہیں ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات میں نے اس کو کہی، میں نے کہا، اس نے کہا جی نہیں دیکھے لکھا ہوا ہے کہ ہر عورت کا سر کون ہے؟ مرد ہے. دیکھ پڑھ کے بتا دیا کریں، ہر عورت کا سر مرد. مرد ہے. سارے بولیں گے عورت کا سر. مرد. میں نے کہا جی یسوع مسیح مرد تھے یا نہیں تھے؟ کہتا تھے. تو میں کہا وہ عورت کے سر نہیں ہے؟ پھر عورت کا سر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ہوئے. تو یسوع مسیح تو دونوں کے سر ہے نا. سر کا مطلب ہوتا سردار. یسوع مسیح مرد کے بھی سردار ہیں اور عورت کے بھی سردار ہیں. 3 باتیں ہو گئی، 3 دلیلیں ہو گئیں. وہ مان گیا. چوتھی دلیل میں نے اس کو کیا دی؟ میں نے کہا جی پولوس رسول کی بات کو سمجھیں. سر ڈھانکنے، اگر یہاں پر یہ مسئلہ ہے تو سر ڈھانکنے سے کوئی بھی مسیح کو بے حرمت نہیں کر رہا. لکھا ہے اپنے سر کو. کس کو؟ یہ میرا سر ہے، یہ مسیح کا سر نہیں ہے. میں نے کہا بات کو سمجھا کریں پھر بات کیا کریں. اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے. اور عورت اوڑھنی نہیں اوڑھتی تو اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے. سر منڈی کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات میں نے ان کو یہ کہی، میں نے کہا چلو پنڈی میں تو تھوڑا سا ابھی بھی ہماری
بہنوں بیٹیوں کو تھوڑا خیال ہے کہ عبادت گاہ میں وہ دوپٹہ لے کر جاتی ہیں، پر اسلام آباد، کدھر؟ اسلام آباد میں، لاہور میں اور کراچی میں، ان 3 شہروں میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین سر پہ دوپٹہ نہیں لے کر جاتی عبادت گاہ میں۔ یہ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر دبئی چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، گوروں کے ملک چلے جائیں، ادھر تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی لڑکی سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی۔ تو میں نے کہا جب ان کو کہا جائے کہ بیٹی یا بہن عبادت ہے، آپ سر پہ دوپٹہ لے لیں، تو انہی کے پاسٹر صاحبان ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی بھائی جی، اب یہ کس میں ہے؟ فضل میں ہے۔ اب یہ کس میں ہے بہن سہرا؟ فضل میں ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر یہ سر کو ڈھانکے بغیر بھی دعا کر رہی ہیں لڑکیاں، تو یسوع مسیح کا فضل اتنا ہے وہ ان کو معاف کر دیں گے، وہ ان کی دعا سنیں گے۔ یسوع دلوں کو دیکھتا ہے، ان کے سروں کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ یسوع مسیح کن کو دیکھ رہا ہے؟ یہ پاسٹر صاحبان کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، اگر میں ٹوپی پہن کے دعا کروں تو میری دفعہ یسوع مسیح کا فضل بند ہو جائے گا؟ لڑکیوں پر جاری ہے تو خداوند مجھے معاف نہیں کریں گے؟ کیا میرے دل کو نہیں دیکھیں گے؟ میری ٹوپی دیکھیں گے وہ کہ اس نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے؟ بھائی اگر ان پہ فضل ہے تو میرے پہ بھی ہے نا، مجھے بھی معافی ہے۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا اس میں، کوئی سر ڈھکے بغیر دعا کرے یا سر کو ڈھانک کر دعا کرے۔ کیوں جی؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 تو نہیں ہوئی، 5 ہو گئی۔ اگلی دلیل میں نے دی اس کو، میں نے کہا جی آگے پولس رسول کہتے ہیں کہ عورت اپنا سر ڈھانکے، اپنے سر پر محکوم رکھے۔ پڑھ لیں آپ 10ویں آیت پڑھیں۔ بس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت جی رکھے۔ اب میں نے کہا جی عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے سر پر کیا رکھے؟ محکوم رکھے۔ محکوم ہونے کی علامت رکھے۔ علامت رکھے۔ میں نے کہا جی آپ کی مسز ہے، پاسٹر صاحب کی مسز بھی ہے نا، شادی شدہ۔ میں نے کہا جب آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ گھر سے باہر جاتی تھی، ٹھیک ہے بہن شادیہ، میں نے کہا جب آپ کی بیوی شادی سے پہلے گھر سے باہر جاتی تھی تو سر پہ دوپٹہ لیتی تھی، وہ محکوم رکھتی تھی۔ کس وجہ سے؟ باہر لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے اوپر کوئی حاکم ہے، اس کا باپ ہے۔ وہ اپنے باپ کی عزت کے لیے سر پر کیا رکھتی تھی؟ دوپٹہ رکھتی تھی۔ پر میں نے کہا اب شادی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب کیا؟ اب اس کی آپ سے شادی ہو گئی ہے، اب وہ جب باہر نکلتی ہے تو سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے، تو آپ کے لیے رکھتی ہے، اپنے دلہا کے لیے، اپنے شوہر کی وجہ سے رکھتی ہے۔ ایسے ہی ہے، تاکہ باہر لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے سر پر کوئی حاکم ہے اور یہ کسی کے محکوم ہے۔ میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب بطور کلیسیا یسوع مسیح کی دلہن ہیں یا نہیں؟ بتائیں نا، ہم سب ہیں کہ نہیں؟ وہ ہمارا دلہا ہے کہ نہیں؟ تو اب ایک دلہن کو اپنے دلہا کے لیے سر پہ محکوم رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اگلی بات میں نے اس کو یہ کہی، بندے کو، کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 6۔ اگلی بات اس کو میں نے کہی، میں نے کہا جی ضروری بات کیا ہے کہ ہماری ٹوپی اتروائی جائے یا ان بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے دلوائے جائیں جو عبادت میں دوپٹے کے بغیر جاتی ہیں؟ کہتا جی دوپٹے دلوانے زیادہ ضروری ہے۔ تو میں نے کہا پہلے وہ کام کر لیں جو زیادہ ضروری ہے، جب وہ سارا کمپلیٹ ہو جائے تو پھر جو کم ضروری ہے اس کو بھی کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور بھی میں نے کافی ساری، میں نے ان کو 14-15 دلیلیں دی تھیں، اب مجھے جتنی یاد آئی ہیں میں نے اتنی آپ کو بتا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں مین بات کی طرف جو اصل میں بات ہے۔ پھر میں نے ان کو کہا یہ تو ہوگی تھی دنیاوی طور پر دلیلیں، اصل بات میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اردو ترجمہ کے اندر، یہ بائبل مقدس کا اردو ترجمہ ہے،
اس کے اندر صرف لکھا ہوا ہے کہ مرد سر نہ ڈانکے، ٹھیک ہے، جبکہ اصل اوریجنل نیت نامے کو جب ہم گریک میں دیکھتے ہیں، کس میں؟ یونانی میں، تو وہاں پر کیا لکھا ہے وہ میں آج آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں۔ چوتھی آیت میں ایک لفظ آیا ہے کاتا، کیا لفظ ہے جی؟ جس کا مطلب ہے اس کا اسٹرانگ نمبر، کسی کو اسٹرانگ نمبر کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بھائی پتہ ہے؟ عددی قیمت سے نہیں، یہ بائبل مقدس میں ہر لفظ کا اسٹرانگ نمبر ہے، اس سے اس نمبر کی روٹ پتہ چلتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ بائبل میں کتنی دفعہ اور کدھر کدھر استعمال ہے۔ یہ اس کا اسٹرانگ نمبر ہے، آپ نیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے ڈاؤن فرام۔ ترجمہ کیا ہے؟ یا ٹو ورڈس۔ اچھا، انگلش کس کی اچھی ہے یہاں ہے پر؟ انگریزی کس کی اچھی ہے؟ میری نہیں سارا اچھا، میں ڈاؤن فرام کا مطلب ہے ہاں جی، سے نیچے، مطلب جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے نیچے ڈاؤن فرام دس لمٹ، اس حد سے نیچے۔ نیچے ٹو ورڈس کا مطلب کیا ہے؟ کی طرف پھر میں نے اس کو بتایا کہ اصل جو لفظ ہے یونانی میں، یہ پہلا کرنتھیوں 11 باب چوتھی آیت میں لفظ ہے کاتا۔ کیا لفظ ہے؟ کاتا، اور اس کا مطلب ہے نیچے کی طرف کو ڈھانپنا۔ کیا کرنا؟ نیچے کی طرف۔ نیچے کی طرف کو ڈھانپنا، یعنی کہ یونانی کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کاتا کلپتو۔ میں نے کہا اب یہ اردو کی بائبل تو ہم ادھر پاکستان میں پڑھ رہے ہیں نا، پر اگر یونان میں، کہاں پر؟ میری طرف دیکھیں، کہاں پر؟ یونان میں جو لوگ بائبل پڑھ رہے ہوں گے وہ تو اردو کی نہیں پڑھ رہے ہوں گے نا، وہ کون سی زبان میں پڑھ رہے ہوں گے؟ وہ تو یونانی میں ہی پڑھ رہے ہوں گے، تو یونانی میں تو ایسا لکھا ہی نہیں ہے کچھ۔ یونانی میں تو لکھا ہوا ہے نیچے کی طرف نہ ڈھانکے۔ اصل زبان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مرد اپنا سر نیچے کی طرف نہ ڈھانکے۔ سر ڈھانکنا ہے، پولوس رسول نے یہ نہیں منع کیا کہ سر نہیں ڈھانکنا، نیچے کی طرف نہ ڈھانکے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ اب یہاں ترجمہ نیچے کی طرف کو نہ ڈھانپے ہے، لیکن اردو والوں نے ایسی ڈنڈی ماری ہے، کیا ڈنڈی ماری ہے؟ نیچے کا ترجمہ ہی نہیں کیا، انہوں نے لکھ دیا ہے مرد اپنا سر۔ تو اب آپ لگائیں نا ذرا، مرد اپنا سر نیچے کی طرف نہ ڈھانکے۔ نیچے کی طرف ڈھانکنا کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھا گیا ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کو جو پولوس رسول کی طرف سے خط لکھا گیا ہے، یہ سوالوں کے جواب ہیں۔ کیا ہے؟ پولوس رسول سے سوال پوچھے گئے ہیں، ان کے جواب پولوس رسول لکھ رہے ہیں کلیسیا کو۔
ہمارے پاس صرف اس وقت یہاں پر جواب موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا تھا کلیسیا میں جب نئے لوگ شریک ہوتے تھے تو تعلیق جب وہ لیتے تھے تو بہت آگے تک لے لیتے تھے. جیسے شکیل بھائی نے ابھی کیپا پہنی تو کون بتا رہا تھا ان کو کہ کیپا پیچھے کریں؟ شانی بھائی، کیونکہ انہوں نے یہ آگے تک لی ہوئی تھی. اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا کہ ہم ماتھے پر کیوں نہیں لے سکتے، ماتھے تک ہم چادر سے کیوں نہیں کور کر سکتے. اس کی وجہ تو پولس رسول یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں. اگلی بات، یہاں پر بات چہرہ چھپانے کی ہو رہی ہے. پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنا چہرہ نہ چھپاؤ، اس طرح چادر نہ لو کہ آپ کا چہرہ ہی چھپ جائے. تو اوریجنل کیا لکھا ہوا ہے؟ اوریجنل یونانی زبان میں کیا ہے کہ مرد اپنا سر نیچے کو نہ ڈالے. پھر اس بھائی کو میں نے ایک اور بات کہی. میں نے کہا جی دیکھیں، کوئی بھی بات ثابت کرنے کے لیے کم از کم 2 گواہیاں تو ہونی چاہیے نا. کیوں جی؟ تو اس حوالے کے علاوہ کوئی اور حوالہ بائبل میں سے سر نہ ڈانکنے کا بتائیں عابد بھائی، اس کے علاوہ کوئی حوالہ ہو؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں. اردو ترجمے میں، یہ بھی اردو ترجمے میں ہے، باقی اور کسی ترجمے میں نہیں ہے. اس کے علاوہ شاید انگلش میں بھی ہو. میں نے کہا جی دیکھیں، پوری بائبل مقدس میں یہوہ خدا نے سر ڈھانکنے کا حکم دیا ہے. بات اب اب باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہیں، بات کو ذرا دھیان سے سنیں. پوری بائبل میں یہوہ خدا نے کیا حکم دیا؟ سر ڈھانپنے کا حکم دیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بائبل میں سر پر امامہ پہن کر ہیکل میں کاہن خدمت کرتے تھے. کاہن کیا پہنتے تھے سر پہ؟ امامہ پہنتے تھے. امامے کا پتہ ہے؟ کبھی کسی علماء کرام کو دیکھا ہے؟ مولانا صاحب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کیا پہنا؟ ہاں جی، وہ امامہ اس کو بولتے ہیں، امامہ. تو ہیکل میں کاہن کیا پہنتے تھے؟ امامہ پہنتے تھے. ابھی حوالے بھی بتاؤں گا، ٹینشن نہیں لینی. کاہنوں کا جو لباس بنایا گیا تھا وہ کاہن کی عزت اور زینت کے لیے تھا، جس میں امامہ بھی شامل ہے. اب حوالہ نکالیں، خروج 28 باب اور اس کی پہلی آیت. ٹوینٹی ایٹ 28 باب. پڑھیں شانی بھائی. جی. اور تو بنی اسرائیل میں سے ہارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا، تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیہو اور الیعزر اور اتمر کہانت کے عہدہ پر ہو کر میری خدمت کریں. جی، خداوند کہہ رہے ہیں کہ ہارون کو اور اس کے بیٹوں کو نزدیک کر لے تاکہ وہ کیا کریں؟ کہانت کے عہدہ پر میری خدمت میری ہو کر میری خدمت کریں. یعنی کہ ان کو کاہن مقرر کرنا ہے. کیا مقرر کرنا ہے؟ کاہن. یہ بات ذرا غور ذہن میں رکھنی ہے. کاہن، ٹھیک ہے. اور تو اپنے بھائی ہارون کے لیے، اور تو اپنے بھائی ہارون کے لیے کیا کرنا؟ عزت اور زینت کے واسطے. کس کے لیے؟ عزت اور زینت. عزت اور زینت کے واسطے. عزت کے لیے، تاکہ اس کی عزت ہو. پہلے چلیں وہ میں بات آگے کرتا ہوں، ابھی پہلے یہاں پر دیکھ لیں. عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا. کس کے لیے؟ عزت اور زینت. اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہہ کہ وہ ہارون کے لیے لباس بنائیں، تاکہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے. اور جو لباس وہ بنائیں گے یہ ہے، لباس جو بنائیں گے
کیا کیا بنانا ہے بتائیں ذرا. سینہ یعنی سینہ بند. سینہ بند، کاہن کے لیے کیا بنایا جائے؟ سینہ بند، سینہ بند بنایا جائے. اور فود، افود بنایا جائے. اور جبا، جبا. اور اور چار خانے کا کرتا. اور کیا بنایا جائے؟ ماما، کیا بنایا جائے؟ ماما، کس کے لیے؟ کائن کے لیے، جو کہانت کا کام کرے گا اس کے لیے ماما بھی بنایا جائے. اور یہ کس لیے ہے؟ عزت اور زینت کے لیے. اب میں نے پھر اس بھائی کو ایک بات بتائی، کیونکہ وہ جو پاسٹر صاحب ہیں ان کے دادا زندہ ہیں ابھی. تو میں نے کہا آپ کے دادا زندہ ہے نا؟ کہتا ہے جی زندہ ہے. میں نے کہا جی اچھا، آپ کے دادا کبھی چادر کے بغیر باہر گئے ہیں سر پہ رکھے بغیر؟ کہتا ہے نہیں جی. میں نے کہا پرانے جتنے بزرگ تھے کسی نے پگڑی پہنی ہوتی تھی، اگر وہ پگڑی نہیں پہنتا تھا تو سر پہ چادر رکھ لیتا تھا. میں نے کہا کیوں نہیں بھائی جی، کیوں پگڑیاں پہنتے تھے پہلے لوگ؟ عزت کے لیے، عزت کے لیے. جس کے سر پہ پگڑی ہوتی تھی اس کی محلے والے عزت کرتے تھے. پگڑی کے بغیر تو بزرگ پنچایت میں نہیں بیٹھتا. ہاں جی بہن شادی ایسا ہے کہ نہیں؟ عزت کے لیے پہنتے تھے نا. جس کی عزت ہوتی تھی محلے میں گاؤں میں، جس کی عزت ہوتی تھی وہ پگڑی پہنتا تھا. کیونکہ امامہ اور پگڑی ہے ہی کس لیے؟ یہ خداوند نے کہا ہے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، پہلے کے مرد اپنا سر ڈھانکتے تھے تو ان کی عورتیں بھی اپنا سر ڈھانکتی تھیں. آج کا مرد اپنا سر نہیں ڈھانکتا تو ان کی عورتیں بھی اپنا سر نہیں ڈھانکتی. میں نے کہا کلیسیا کو یہ بے شرح کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. سر ڈھانپنا کس کی بات ہے؟ سارے بولیں گے. تو ایک طرف یہ خدا کہہ رہے ہیں جی سر ڈھانپنے سے عزت ہوتی ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں جی بے حرمتی ہوتی ہے. یہ تو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو پھر کلام میں تضاد ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ خدا نے کہہ دیا سر ڈھانپنا عزت کی بات ہے تو پھر یہ حتمی بات ہے. یہ کبھی بھی ٹال نہیں سکتی بات. یہ قیامت تک سر ڈھانکنا عزت کی بات ہی رہے گی. یہ بےزتی کبھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. سر ڈھانپنا کس بات کی علامت ہے؟ عزت اور زینت کی علامت ہے. حوالہ آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ دیں. دوبارہ پڑھنے والا کیا عزت اور زینت؟ نہیں جہاں پہ بس اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، پاس ہے پاس. اور اوپر لکھا ہے نا کہ یہ عزت اور اور تو زینت کے اپنے لیے ہے. بھائی ہارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا ہاں جی، یہ عزت اور زینت کے واسطے ہے. اب اسی باب کی 40ویں آیت پڑھ لیں، آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اور ہارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنانا اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کمر بند اور پگڑیاں بنانا. ہاں جی، عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کیا بنانا؟ کمر بند پگڑیاں، اور پگڑیاں. پگڑیاں. تو پگڑی پاؤں میں پہنی جاتی ہے، سر پہ. کاہن نے خدمت کدھر کرنی ہے؟ ہیکل میں، یہوہ خدا کی حضوری میں، اور پگڑی پہن کے کرنی ہے. پھر سر ڈھانکنا انصاف کی بات ہے. سر ڈھانکنا انصاف کی بات. جج صاحب نہیں رکھ لیتے اپنے سر پہ سفید بال؟ پڑھ لیں. ایوب کی کتاب نکالیں، 29 باب کی 14 آیت. 29:14 آیت.
جلدی سے پڑھیں، جلدی سے. میں نے صداقت کو پہنا اور اس سے ملبس ہوا، میرا انصاف گویا جبہ اور امامہ تھا. میرا انصاف گویا جبہ اور ماما امامہ. تھا. سر ڈھانکنا تو انصاف کی بات ہے. پہلی بات ہم نے سیکھی سر ڈھانکنا عزت کی بات، دوسری بات انصاف کی بات. تیسری بات، سر ڈھانکنا محکوم ہونے کی علامت ہے. کس کی علامت ہے جی؟ محکوم ہونے کی، یعنی کہ ہم کسی کے محکوم ہیں اور ہمارے اوپر کوئی حاکم ہے. سر ڈھانکنا اس کی علامت ہے کہ ہمارے اوپر کوئی کیا ہے؟ حاکم ہے. ہماری قوم سر ڈھانک کے بغیر جاتی ہے، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمارے اوپر حاکم کوئی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں. حوالہ پڑھ لیں آپ، پہلا کرنتھیوں 11 باب کی 10 آیت. بس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. عورت کو کیا چاہیے؟ اپنے سر پہ محکوم ہونے کی علامت. تو سر ڈھانکنا کس کی علامت ہے؟ محکوم ہونے کی. خداوند یسوع المسیح ہمارا دلہا ہے، ہم ان کی دلہن ہیں، تو ہم اس لیے کیا رکھتے ہیں اپنے دلہا کے لیے؟ اپنے سر پہ محکوم ہونے کی علامت رکھتے ہیں. ہم یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے محکوم ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے اوپر کوئی حاکم ہے. بھائی شکیل بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سر پچھلے دنوں میں نے وہ ٹی وی پہ دیکھا تھا، صدر جو ٹرمپ وہ آج کل کی اسرائیلی جو ہے سر پہ پہنی ہوئی ہے. ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا نا، وہ ٹرمپ ہے، ہمارے خلاف بولتے ہیں. اس کے بغیر میں جا رہا. اچھا اگلی بات، سر کن چیزوں سے ڈھانپا جا سکتا ہے؟ لازمی نہیں آپ کی پاس بھی پہن کر سر ڈھانپیں. اماموں سے ڈھانپا جا سکتا ہے، اس کے لیے والے آپ نے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے. تالید سے ڈھانپا جا سکتا ہے. انبیاء کرام تالید سے بھی سر ڈھانپتے تھے اپنا، ٹھیک ہے. اور تاجوں سے بھی سر ڈھانپا جا سکتا ہے. آپ پڑھ لیں دوسرا سلاطین 11 باب اور اس کی 12ویں آیت. 11 باب اور 12ویں آیت. جی یسوع نے شہزادہ کو باہر لا کر اس پر تاج رکھا اور شہادت نامہ اسے دیا، اور انہوں نے اسے بادشاہ بنایا اور اسے نصب کی. جی، تاج اس کے کہاں پہ رکھا جی؟ سر پہ رکھا. مکاشفہ کی کتاب 4 باب اور 4 آیت. یہ حوالہ ذرا دھیان سے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ دھیان سے پڑھیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ دھیان سے سنیں. پڑھیں مکاشفہ 4 باب 4 آیت. اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، جی، اور ان تختوں پر برا 24 کے بزرگ تخت کی بات ہو رہی ہے. اس تخت کے گرد 24 تخت 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ اور ان سفید تختوں پر پوشاک پہنے 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، ہوئے اور بیٹھے ہیں. اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں. لو جی، ان کے سروں پر، سونے کے تاج. تو ادھر تو انہوں نے سر پہ سونے کے تاج پہنے ہیں، تو ادھر تو نہیں خدا پہ حرمت ہو رہا، بلکہ ان کو ساتھ تخت پر بٹھایا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نیند آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا. چلیں شکریہ. اچھا، کاہنوں کے علاوہ بھی بنی اسرائیل سر ڈھانپتی تھی. کاہنوں کے لیے تو ہم نے پڑھ لیا کہ جی کاہن سر ڈھانکے گا. کاہنوں کے علاوہ بھی بنی اسرائیل میں کیا سر ڈھانکا جاتا تھا. جیسے ایوب کاہن نہیں تھا لیکن وہ امامہ پہنتا تھا.
मुकद्दस दाऊद जब दुआ करते थे तो सर ढांक के दुआ करते थे, ठीक हो गया। और यहोवा खुदा ने पूरी बनी इसराइल कौम को हुक्म दिया था कि वो चादर ओढ़ा करें, तालीद जिसको बोलते हैं, ठीक हो गई जी। यहाँ तक बात समझ आ गई कि नहीं आई? तो पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर यहोवा खुदा कह रहे हैं कि सर ढांको। क्या ऐसा मुमकिन है कि बाइबल मुकद्दस की एक आयत पूरी बाइबल के खिलाफ खड़ी हो? ऐसा हो सकता है भाई कि एक वाला पूरी बाइबल के खिलाफ खड़ा है? सारी बाइबल में तो सर ढांकने का हुक्म मिल रहा है। अच्छा, ये बात मैंने उनको बताई। फिर मैंने उनको अगली बात बताई। मैंने कहा जी कभी कोई मसीह फिल्म देखी है आपने? कहता है जी बहुत सारी देखी। मैंने कहा पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखी है? पैशन ऑफ द क्राइस्ट फिल्म देखी है आपने, मूवी? कहते हैं जी देखी है। मैंने कहा यीशु मसीह उसमें जब दुआ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? कैसे मोंटी भाई? चादर रखी हुई है, चादर रखी है ना, रखी। तो यीशु मसीह ने गलती की है? क्या यीशु मसीह वहां पर खुदा को बेहरमत कर रहे हैं? बोले इसको फॉलो कर रहे हैं। क्या उन्होंने चादर रखी है तो खुदा बेहरमत हो रहा है उससे? मैंने कहा मुकद्दस दाऊद की मूवी देखी है? वो दुआ कर रहे हैं तो चादर रख के कर रहे हैं। बाब अब्राहम की मूवी देखी है? वो दुआ कर रहे हैं तो चादर रख के कर रहे हैं। मुकद्दस मूसा नबी की मूवी देखी है? ये अभी बना रहे हैं ना मूवी, गोरे अभी बना रहे हैं, लेकिन जब किसी को मूसा नबी का किरदार देते हैं तो वो उसको चादर भी देते हैं। कल्चर वही कल्चर निकालते हैं। मैंने कहा सब नबी गलत करते रहे हैं, सर ढांक के दुआ करते रहे हैं, सब ने गलती की है। मैंने कहा ऐसा सोच सकते हैं आप? मैंने कहा अच्छा चलें, वैसे पौलुस रसूल का ये मकसद नहीं है जो आप लोग समझ कर बैठे हुए हैं। मैंने कहा यकीन करेंगे जो जो इधर सर ढांकने के खिलाफ बातें कर रहा ना, ऊपर सबसे ज़्यादा मार उसको पौलुस रसूल से पढ़नी है। हाँ जी, उसने कहा ना यार मैंने तो ये बात ही नहीं की जो आप लोगों ने नीचे तफसीरें गाड़ गाड़ के सुना दी हाँ। हैं। मैंने कहा अच्छा चले, एक मिसाल मैंने उसको दी। मैंने कहा खुदा, यहोवा खुदा, कौन? यहोवा खुदा वो हुक्म दे रहे हैं, मेरी तरफ देखें, यहोवा खुदा क्या दे रहे हैं? हुक्म दे रहे हैं। कि सर ढांको। यहोवा खुदा क्या हुक्म दे रहे हैं? सर ढांको। और दूसरी तरफ उसी खुदा का एक रसूल, उनके पास क्या इख्तियार है रसूल के पास कि यहोवा खुदा के हुक्म को रद्द करे? आपका सबसे बड़ा इदारे में बंदा कौन है? डीजी है। आपके पास इख्तियार है कि आप डीजी के हुक्म को रद्द करें? आपके पास है इख्तियार? तो पौलुस रसूल के पास क्या इख्तियार हो गया कि खुदा के हुक्म को रद्द करके अपना कायम करें? मैंने कहा ये बात आपके ज़हन में जाती है? मैंने कहा शरीयत की मुखालफत तो मुखालफ मसीह करता है। पौलुस रसूल तो हमारा ईमान है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के रसूल हैं, वो कैसे मुखालफत कर सकते हैं खुदा के हुक्म की और शरीयत की? हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने तो तफसीरें गाड़ ली हैं इसके ऊपर। हम तो ये मानते हैं कि वो खुदावंद के रसूल हैं, वो खुदावंद के कलाम को ही बयान करेंगे। आमीन। ऐसे ही ठीक हो गया, आगे चलें। कीपा के मायनी है ढांपना। कीपा के मायनी है ढांपना। तो यीशु के कफारे के बायस हम क्या गए हैं? ढांपे गए हैं। खुदा हमें क्या करता है? अबलीस क्या करता है? अदन में क्या किया उसने? आज क्या कर रहा है लोगों के सरों को? यहोवा खुदा तो ढांपता है। यीशु मसीह ने तो हमें क्या किया? ढांप दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ, देखें हमने टोपी पहनी है तो इनको बड़ा मसला है।
کوئی ان کے خلاف بولتا ہے؟ پوپ کے خلاف، بشپوں کے خلاف بول رہے ہیں؟ ان کو نہیں ہے جا کر کہتے آپ یہودی ہو گئے ہیں، آپ مسلمان ہو گئے ہیں، کہتے نا کہ لوگ جا کر کے ہیں نا، وہ ہم سے پہلے سے پہن رہے ہیں. تو کوئی جرت کرے نا جا کر کسی فادر کو کہے نا جی آپ کا تو بشپ ٹوپی پہنتا ہے. وہ کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ ان میں ان سے تھوڑی سی زیادہ عقل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل ہی بے عقلی ہے، ان کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے. تو کیپا کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ذرا باتوں کو دھیان سے سننا ہے. یہ کیپا موسیٰ نبی کے دور سے شروع ہوئی ہے اور مسلسل پہنی جاتی ہے. ایک ربائی ہے، ربائی یوسف کارو نے کہا الہی حضوری ہر وقت میرے سر پر رہتی ہے، الہی حضوری ہر وقت میرے سر پر رہتی ہے. ربائی یوسف کا کہنا تھا کہ ایک مرد کو، ایماندار مرد کو 4 ہاتھ ننگے سر نہیں جانا چاہیے. سر پر کیپا رکھنا یہوہ کی عزت کرنا ہے. سر پر کیپا یہوہ کی برکت ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ یہوہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اس سے باخبر ہیں اور اپنے آپ کو اس کی فرما برداری میں دیتے ہیں. ہمیں ننگے سر نہیں بیٹھنا چاہیے اور بچوں کو کیپا پہننے کی تعلیم دینی چاہیے. کیپا پہننے سے مراد ہے کہ خدا کے خوف میں ہونا. ایماندار کیپا پہننے سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت خداوند کی فرما برداری میں ہیں اور اس کے سامنے حلیم ہے جو ہر وقت انہیں دیکھ رہا ہے. ایماندار کیوں پہنتے ہیں؟ اس بات کا اظہار ہے کہ خدا ہمیں کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے خوف میں ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. کیپا پہننے کا تعلق کاہنوں کے لباس سے ہے. ہم نے خروج کی کتاب میں پڑھا کہ جب کاہنوں کا لباس یہوہ خدا نے کہا بنایا جائے تو خاص طور پر اس میں کیا بنائے جائیں؟ امامے بنائے جائیں. تو سر کون ڈھانکتا ہے؟ کاہن. سر کون ڈھانکتا ہے؟ کاہن ڈھانکتا ہے. تو پطرس رسول کیا کہتے ہیں؟ پڑھیں پہلا پطرس 2:9. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کانوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے. تم کیا ہو جی؟ پطرس رسول. پطرس رسول ہم سب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف کاہن نہیں کہہ رہے، شاہی کاہن کہہ رہے ہیں. کون سے کاہن؟ شاہی کاہن کون سے ہوتے ہیں؟ بادشاہ. شاہی کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، شاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. تو ایک بادشاہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ کو کیسے پہچانیں گے مونٹی بھائی؟ بندہ کہ نہیں جی میں نے تو سر پہ کچھ پہننا نہیں ہے، خدا پہ حرمت ہو جائے گی، تو وہ بادشاہ لگے گا؟ وہ سپاہی بھی نہیں لگے گا کیونکہ سپاہی نے بھی ٹوپی پہنی ہوتی ہے. ہاں کوئین الزبتھ جو ہے، کوئین الزبتھ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہی ہے، پر جب باہر نکلتی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے جی یہ کوئین ہے؟ ہاں اس کے سر پہ کراؤن ہوتا ہے. اور کیا وجہ؟ کوئی بادشاہوں کے سینگ تو نکلے نہیں ہوتے جو پتہ چلے جی یہ بادشاہ ہے، اس کے سینگ نکلے ہوئے. ہاں جی. تو پطرس رسول ہمیشہ ہی ہم سب کو کہہ رہے ہیں، تو ہم سب کیا ہیں؟ کاہن ہے. تو کاہن کیا پہنے گا؟ امامہ یا سر پہ کوئی چیز رکھے گا نا، خداوند کا حکم ہے. اچھا پوری بائبل سر ڈھانکنے کا حکم دے رہی ہے، سب نبیوں نے سر ڈھانکا. ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے نجات دہندہ کون؟ خداوند یسوع المسیح نے سر ڈھانکا اور ہم ان کے پیروکار ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے. تو ہم نہیں ڈھانکیں گے؟ ہم بھی ڈھانکیں گے.
اچھا جی اگلی آگے چلیں. کیپا پہننے کا مطلب کیا ہے؟ یہوہ کے لیے کیا ہو جانا؟ مقدس ہو جانا. ٹھیک ہے. پھر بہت ساری ربائیوں کی تفسیریں ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کیپا پہننے پر زور دیا تالمود کے اندر، اور جو تفسیریں ہیں تورات کی اس کے اندر بہت زیادہ. میں اس کو شارٹ کرتا ہوں بات کو. اب جو بات ہے نا یہاں پر، جو ہمارے خادمین یہاں پر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بڑی ناکام کوشش ہے ان کی. پہلا کرنتھیوں 11 باب کے اندر یہ جو ان کی تفسیر ہے، یہ پوری بائبل کے مخالف کھڑی ہے کہ سر نہ ڈھانکو. کس کے خلاف کھڑی ہے؟ پوری بائبل. تو خدا اپنے ہی کلام کے خلاف کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ خدا کا ایک رسول کلام کے خلاف کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے. ٹھیک ہے. اب جو بات ہو رہی ہے یہاں پر وہ یہ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے مقدس داؤد نے سر ڈھانک کر دعا کی. سیموئیل کی کتاب جب آپ پڑھیں گے، اور یہوہ خدا نے مقدس داؤد کی دعا کو سنا. پولس رسول کیپا یا ٹوپی کی بات نہیں کر رہے یہاں پر، وہ تالید کی بات کر رہے ہیں کہ مرد کو عورتوں کی طرح سر نہیں ڈھانپنا چاہیے کیونکہ تورات میں لکھا ہے. اب یہاں پر جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے. اچھا پہلے والا پڑھ لیں. استثنا کی کتاب 22 باب اور 5ویں آیت. استثنا کی کتاب 22 باب اور 5ویں آیت. پولس رسول تو تورا کو کوٹ کرتے تھے ہر بات میں، مطلب کہ تورا کا اقتباس کرتے تھے، تورا کے حوالے دیتے تھے. تو یہاں پر بھی بیسیکلی وہ تورا کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں کلیسیا کے اندر. اچھا یہ جو بات پطرس رسول نے کہی ہے کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو، یہ پطرس رسول نے کہاں سے لی ہے؟ یہ بھی تورا سے لی ہے. استثنا غالباً استثنا کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور 6 آیت ہے. تو سارے رسول تو تورات کے حوالے دیتے تھے. تو پولس رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا پڑھیں استثنا کی کتاب 22 باب اور 5ویں آیت. عورت عورت مرد کا لباس نہ پہنے. آگے نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک بیسیکلی مسئلہ یہاں پر یہ ہے. جب کلیسیا میں نئے نئے مرد حضرات بھائی شریک ہوئے تو انہوں نے تالید ایسے لینا شروع کر دی جیسے عورتیں لیتی تھیں. تو پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی طرح نہ دکھو، عورتوں کی طرح نہ بنو. یہ خدا کے حضور مکروہ بات ہے. ہم جب خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ میں خوش ہویا، شادمان ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اچھا جب آپ نے دعا میں آنا ہے تو تالید اگر آپ نے لی ہوئی ہے تو آپ نے پیچھے کی طرف لینی ہے. یہ جو کیپا جب آپ پہنتے ہیں تو اس کو اس طرح پہنا کریں. میں آج آپ کو کیپا پہننے کا طریقہ سکھا دوں. کبھی بھی اس کو اس طرح نہیں پہننا. یہ ماتھے پر نہیں آنی چاہیے، اس کو ماتھے سے پیچھے. اچھا بنی اسرائیل میں مرد منہ کبھی کبھی چادر ادھر تک بھی لیتے تھے، ڈھانکتے تھے اپنا منہ. پتہ ہے آپ کو کب؟ دکھ کی حالت میں. جب وہ دکھی ہوتے تھے نا، غم کی حالت میں، ماتم کی حالت میں، پھر کچھ مرد چادر یہاں تک لیتے تھے. اس کی وجہ تھی رو رہے ہوتے تھے نا. خدا کی ترتیب دیکھیں آپ صرف. پر عبادت میں تو وہ شادمان ہوتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو بیسیکلی مسئلہ کیا ہے؟ پولس رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کی طرح نہ دکھو. آپ مرد ہو، مردوں کی طرح چادر لو. مردوں کی بھی چادر ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں مردوں کی طرح چادر لو، عورتوں کی طرح نہ لو. مین مسئلہ یہاں پر یہ ہے.
ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا آگے چلیں جی. پھٹے ہوئے کپڑے پہننا اور کھلے بال رکھنا کوڑیوں کے لیے حکم تھا. کس کے لیے حکم تھا؟ بائبل مقدس میں کپڑے پھٹے پہنے گا اور اپنے بال کھلے رکھے گا، یعنی کہ بالوں کو کور نہیں کرے گا، ننگے سر رہے گا. کون؟ کوڑی. جو کوڑی ہوگا. تو یہ کلیسیا کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کوڑی بنانا چاہ رہے ہیں. کیا آپ ننگے سر رہے ہیں؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے ننگے سر کوڑی رہتا ہے، جو کوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ میرے پاس ایک ترجمہ ہے کیتھولک کا، اس کے اندر ایک کتاب ہے. اچھا بہت عرصہ میں یہ سمجھتا رہا کہ کیتھولک والوں نے کتابیں بڑھا لی ہیں، وہ بعد میں مجھے پتا چلا پروٹیسٹنٹ نے کام کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کیتھولک ترجمے میں ایک کتاب ہے باروک کی کتاب، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ذرا. باروک کی کتاب کا ایک حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے اس کی اتنی کتابوں کا پتہ بھی نہیں ہے، جیسے بلکہ میں نے فہرست دیکھ لیتے ہیں. نو سو بانوے. باروک کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے میں پڑھوں گا. یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ کس لیے معبود کہے جاتے ہیں. بات ذرا سنیے گا، باروک کی کتاب میں لکھا گیا ہے وہ کس لیے معبود کہے جاتے ہیں جبکہ عورتیں ان معبودوں کے سامنے جو چاندی اور سونے اور لکڑی کے ہیں ہدیے لاتی ہیں، اور جب کہ ایسے پجاری ان کے مندروں میں بیٹھتے ہیں جن کے کرتے پھٹے ہوئے اور جن کے سر اور داڑھی منڈی ہوئی ہوتی ہے اور جن کے سر ننگے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جو ننگے سر عبادت ہوتی ہے یہ بتوں کی ہوتی ہے. باروک اپنی کتاب میں کیا کہہ رہا ہے؟ ننگے سر عبادت کس کی ہوتی ہے؟ بتوں کی ہوتی ہے. یہوہ خدا نے حکم نہیں دیا کہ میری عبادت ننگے سر کرے. ٹھیک ہے. باروک 6واں باب 29ویں اور 30ویں آیت پڑھی ہے میں نے. تو بات سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ کتنی دلیلیں دی ہیں میں نے سر ڈھانکنے کی بائبل مقدس سے؟ کچھ یاد ہے؟ نہیں یاد؟ چلیں ایک ایک بتاتے جائیں، مختلف ذرا ہونی چاہیے سب سے. باشکیل ایک دلیل بتائیں سر ڈھانکنے کی، کیوں ڈھانکنا چاہیے سر؟ کوئی سی بھی بات بتا دیں. خدا کی حضوری میں سر ڈھانکنا چاہیے. اور کوئی؟ مونٹی بھائی یہ بڑی زبردست بات. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حاکم ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح. جی جگنو بھائی آپ کاہن اپنے ساتھ ڈھانکتے تھے، اور ہم سب کیا ہیں؟ کاہن ہیں. اور کوئی؟ جی شانی بھائی. خدا نے بھی حکم یہ دیا کہ جو ہے نا سر ڈھانکنا بالکل زینت کی بات ہے. جی. اور تو مطلب یہ خدا کا حکم ہے. یہ خدا کا حکم ہے. اور کوئی بات؟ انصاف کی علامت ہے. اور کوئی بات؟ جی بشی. خدا کے خوف میں رہنا عزت اور زینت کی بات ہے سر ڈھانکنا. اور کوئی بات؟ کوڑی اپنا سر نہیں ڈھانکتے. ہم کوڑی تو نہیں ہیں. کوڑ گناہ کی علامت ہے، ہم گناہ گار ہیں. ہم تو خداوند کے فرزند ہیں اور شاہی کائنوں کا فرقہ ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ ذاتی تفسیریں ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم بائبل مقدس کو مانتے ہیں۔ ننگے سر جو ہے نا وہ بتوں کے پجاری ننگے سر بتوں کے پجاری ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، ہم بتوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات سنیے گا میری ذرا، کہ بائبل کا کوئی بھی حوالہ بائبل کے خلاف نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا خدا ہے۔ اچھا، جب یونان میں جب یہ بائبل پڑھی جائے گی تو وہاں پر تو لکھا ہوگا کہ مرد اپنا سار نیچے کو نہ ڈھانکے۔ اچھا، ان کے لیے الہام کچھ اور ہے اور پاکستانیوں کے لیے کچھ اور ہے۔ کافی بدل گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پولوس رسول کی باتوں کو سمجھنا، پطرس رسول کہتے ہیں کہ بھائی کچھ جاہل اور بے قیام لوگ پولوس رسول کی باتیں نہیں سمجھتے، ہمارے بھائی پولوس کی باتیں نہیں سمجھتے، باتوں کو پیش کر اپنے لیے خلاقت پیدا کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نال ساتھی مسلمان بھی ہیں، ان کا قرآن اوپر عربی میں لکھا ہوتا ہے، ہاں، یہ بہت زبردست بات ہے۔ ہندوؤں کا بھی اوپر ان کی زبان میں آ کر نیچے ترجمہ ہوتا ہے، لیکن آپ ہمارے ترجمہ ساتھ کر رہے ہیں اگر، تو آپ کم از کم اوپر اوریجنل کو تو لکھیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہوہ خدا کا حکم ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر میرے پاس میں جو دلیل دیتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے جو کیا میں ان کا پیروکار ہوں، میں نے وہ کرنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہوہ خدا کا حکم ہے۔ یہ ان کی ذاتی سوچ ہے کہ پولوس رسول نے آ کر یہ حکم ختم کیا ہے، پولوس رسول نے ہرگز نہیں ختم کیا، اور وہ کر بھی نہیں سکتے، اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس یہوہ خدا کے حکم کو ختم کرنے کی۔ ان کے پاس اختیار ہے یہوہ خدا کے حکم کا پرچار کرنے کی، منادی کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو کافی ساری دلیلیں میں نے آپ کو آج دے دی، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم سر کیوں ڈھانپتے ہیں، ٹھیک ہوگی جی بات۔ آپ اپنے بزرگوں کو ہی دیکھ لیں، بھائی شکیل کو یاد آتا ہے دادا پردادا کیا پہنتے؟ پگڑی ہے، گارنٹی بھی ہوتی ہے، تحفظ کی گارنٹی ہے۔ آج بھی جب لین دین ہوتا ہے تو پگڑی کی بات کی جاتی ہے کہ جی دکان کتنی پگڑی ہے، تب یہ کہ وہ بندہ اس معاہدے پہ پکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بیسیکلی بے شرح بنایا جا رہا ہے، ان سے بچیں، خود بائبل مقدس کی تحقیق کیا کریں، خود پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جاہل اور بے قیام لوگ ہیں، پطرس رسول نے صاف کہہ دیا، کہتے ہیں یہ جاہل اور بے قیام لوگ ہیں، ٹھیک ہوگی۔ تو بات سمجھ آ گئی۔ اوریجنل جو لفظ ہے وہاں پر کاتا کا ترجمہ ہی نہیں کیا انہوں نے اردو میں، نیچے، ڈاؤن فرام، نیچے کی طرف اپنا سار نہ ڈھانکے، کیونکہ یہ پیشانی مرد کی ننگی ہونی چاہیے۔ یہاں پر پتہ کیا لکھا جاتا تھا کاہن کے، یہاں پر کیا لگایا جاتا تھا، پتھر ایک لگایا جاتا تھا سونے کا، اس پہ لکھا ہوتا تھا یہوہ کے لیے مقدس۔ ہم لوگ یہاں پر اس لیے نہیں ڈھانکتے، یہاں پر مور ہوئی ہے، کس کی؟ روح القدس کی، ٹھیک ہے، لکھا ہے نا اس میں، مور ہو گئی ہے مخلصی کے دن تک ہم پر، اس لیے ہم اپنا ماتھا نہیں ڈانپتے۔ پولوس رسول بیسیکلی ماتھا ڈانپنے کی بات کر رہے ہیں، سر ڈانکنے کی بات نہیں کر رہے، چہرہ ڈانکنے کی بات کر رہے ہیں، سر ڈانکنے کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیا کریں جب بھی خداوند کی حضوری میں جائیں، اسٹیپا پہنا کریں، سر ڈانک کر دعا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، آخری بات جو میں نے کی وہ بڑی زبردست تھی، وہ ذرا سن لیں، میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا، وہ نہیں مجھے یاد آ رہا۔ یہاں پر کتنا اختلاف کرتے ہیں، پہلا ذرا پڑھیں، پہلا کرنسی 11 باب دوبارہ نکالیں، یہاں پر کتنا اختلاف کرتے ہیں، یہ بڑی زبردست بات ہے۔
کہ جی عورت کا سر مرد ہے، مطلب ادھر بڑا الگ کر رہے ہیں نا، عورت اور مرد کو الگ الگ کر رہے ہیں. اچھا ایک حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں، غلطیوں کا خط نکالیں ذرا میرے ساتھ. اٹھائیس آیت، تیسرا باب 28 آیت. بس یہ آخری بات ہے. جی نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت. جی پولوس رسول تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت. اچھا جب کوئی بات ثابت کرنی ہو تو ہمیں پھر یہ والا دے دیتے ہیں. تو میں نے اس بھائی کو کہا، وہ جو پاسٹر صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے کہا جی پہلے تو فیصلہ کر لیں گے پولوس رسول کی بات کون سی ماننی ہے، کرنتھس کے خط والی یا غلطیوں والی. میں نے کہا وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت. ٹرانسجینڈر میں نہیں اب بات کون سی مانے. ایک طرف تو آپ بڑی تفرید کر رہے ہیں، آپ بڑا اس کو علیحدہ علیحدہ جی مرد عورت کا سار مرد، پھر ایک طرف آپ آگے آ کر کہہ رہے ہیں اب کوئی نہ مرد رہا نہ کوئی. جب عورت کی خدمت کی بات آتی ہے تو پھر یہ والے پر آ جاتے ہیں اب کوئی نہ مرد رہا نہ کوئی عورت، ہے نا ایسے ہی ہے. تو میں کہا جی پہلے یہ فیصلہ کر لیں گے بات کون سی ماننی ہے دونوں میں، پھر جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے پھر ہم اس پر بات کر لیں گے. تو باتیں ذرا سمجھنے والی ہیں کلام مقدس کی. اور پولوس رسول کے تو خاص طور پر بہت استاد، حکمت سے معمور، خداوند کے روح القدس کی بڑی تحریک سے وہ کلام لکھواتے تھے، لکھتے تھے، بولتے تھے، اور بڑی گہری باتیں پولوس رسول نے کہی ہیں. کچھ لوگ پولوس رسول کے بھی خلاف ہیں، برعکس وہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے. ہم خلاف نہیں ہیں پولوس رسول کے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم انہیں رسول مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم پولوس رسول کی باتوں کو سمجھ کر مانتے ہیں، یہ بغیر سمجھے مانتے ہیں. ٹھیک ہوگی جی بات. تو خداوند آپ سب کو برکت دے.